نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اور آج ہم اس آیت مبارکہ سے امام حسین علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا جائزہ لیں گے کہ رب قدوس نے جس ذات اقدس کو، یا یوں کہہ لیجئے جس گرانے کی نسبت یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور لے جائے، اور تمہیں اس طرح پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے حسن صورت کی نسبت بیان کرتی ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ
سینہ اقدس سے لے کر سر اقدس تک رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام سینہ اقدس سے قدمین مقدس تک، یعنی جسم کا باقی سارا حصہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کائنات ارضی و سماوی میں اللہ رب العزت نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن صورت کا شاہکار بنایا تھا، ایسا حسین، ایسا جمیل کہ جو کوئی ایک نظر تک لے فدا ہو جائے، ایک نظر تک لے فدا ہو جائے۔ تو جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن ظاہر میں شاہکار ربوبیت ہیں، اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل روئے کائنات میں نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، تو تنہا داری۔ حسن یوسف پر فدا ہو کے مصر کی عوام 7 ماہ تک آپ کا دیدار کرتے رہے اور اپنی بھوک مٹاتے رہے، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ 7 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کن آنی، تے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوویں جہانی، تو یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ تو حسنین کریمین ان دونوں کو جمع کریں تو دونوں کا حسن مل کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا عکس جمیل بنتا ہے۔ حسن صورت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر مشابہت رکھتا ہے، اور رب قدوس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو قرآن میں یہ کہہ کے بیان کیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کا مرقع بھی، ظاہر میں باطن میں مصطفیٰ کی مثال نہ کائنات میں کوئی آیا نہ آئے گا، اور ظاہر میں جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اقدس کی تصویر ہے حسنین کریمین،
اور باطن میں بھی اگر ہم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے وارث دیکھنا چاہیں تو وہ بھی حسنین کریمین ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سیدات و نساء العالمین فی الجنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورثہما، ان دونوں میرے بیٹوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجیے، اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجیے۔ فقال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سعودتی واما الحسین فلہ جرأتی و جودی۔ فرمایا یہ جو حسن ہے اس کے لیے میری سیادت، میری سرداری اور میری ہیبت ہے، میرا رعب اور میرا دبدبہ ہے، اور یہ جو حسین ہے اس کے لیے میری جرأت اور میری جود و سخا ہے، اور میری جود و سخا ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحلہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دو شہزادوں کو کچھ عطا کیجئے، انہیں کچھ عطا کیجئے۔ فقالا نحلت ھذا الکبیر المحابۃ والحلم ونحلت ھذا الصغیر المحبت والرضا۔ فرمایا میں اپنے اس بڑے بیٹے کو اپنی ہیبت اور اپنی بردباری عطا کرتا ہوں، اور اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی محبت اور اپنی رضا عطا کرتا ہوں، اپنی محبت اور اپنی رضا عطا کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنے اخلاق حسنہ سے حسنین کریمین کو خلق عظیم میں، خلق عظیم میں وراثت عطا کر دی، وراثت عطا کر دی۔ بارگاہ حسینیت میں بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے حسنین کریمین اپنی ظاہر شکل و صورت میں بھی عکس مصطفیٰ کی کامل تصویر، کامل تصویر، اور اپنے باطن میں بھی خلق مصطفیٰ کی کامل تصویر تھے، کامل تصویر تھے۔ اور جب ہم اسی خلق عظیم کو حسینی سیرت و کردار میں دیکھتے ہیں، حسینی سیرت و کردار میں دیکھتے ہیں، تو یہ بات حق ثابت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کی شہزادی کے شہزادے ہیں، آپ کے نواسے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، اور میں حسین سے ہوں۔ گویا جو کوئی
حسین کو چلتے پھرتے دیکھ لے گا، وہ اسی حسین کی سیرت میں، اس کی صورت میں مجھے دیکھ لے گا، مجھے دیکھ لے گا۔ میں نے چند ایک دو جمعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کی طرف دل میں پیدا ہوتی تو بارگاہ سیدہ کائنات میں حاضر ہو جاتے اور عرض گزار ہوتے، سیدہ اپنے دونوں شہزادوں کی ہمیں دید کروا دو، ہم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، رسول کونین کی دید سے اپنی عید کرنا چاہتے ہیں، سو اپنے شہزادوں کو ہمیں دکھا دو۔ اور ان کی دید سے اپنی وہ طلب جو دیدار مصطفیٰ سے پوری ہوتی تھی وہ آپ کے وصال مبارک کے بعد حسنین کریمین کی زیارت سے پوری کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آغوش سرور کونین میں پلے بڑھے تھے، آغوش سیدہ کائنات میں پلے بڑھے تھے، ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ تھا، خون سیدہ تھا، خون علی المرتضیٰ تھا، سو وہی عادات، وہی اطوار، وہی اخلاق ان کی سیرتوں کا بھی حصہ بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک شخص کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو پہلے دیکھا نہیں تھا، جو شناخت بتائی قربان جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ جب تم مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ تو مسجد نبوی میں چلے جانا، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا افراد کا حلقہ نظر آئے گا، ایک مجمع نظر آئے گا، جس شخصیت کے گرد وہ جمع ہوں گے، جس شخصیت کے گرد وہ جمع ہوں گے، جان لینا کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام ہے، حضرت حسین علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہی رب قدوس نے وہ مقام اور وہ اخلاق حسنہ عطا کر رکھے تھے کہ امام پاک علیہ السلام ان کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے قوم ان کی فریفتہ تھی، اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر جانتی تھی۔ تو پہچان کیا ہے؟ جن کی صحبت میں بڑا مجمع لگا ہو، جس شمع کے گرد بہت سے پروانے منڈلا رہے ہوں، جمع ہو، جان لینا وہ حسین ہے، جان لینا وہ حسین ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک کنیز آئی، اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا، اور اس نے وہ گلدستہ امام حسین علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خوبرو کنیز سے، اس لونڈی سے وہ دستہ قبول کیا، لیا، اسے سونگا، پھول سے سونگا،
اور پھر اس لونڈی سے، اس کنیز سے فرمایا کہ جا تو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے میری طرف سے آزاد ہے، میری طرف سے آزاد ہے۔ وہ خوبصورت حسین و جمیل کنیز چلی گئی تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے نواسہ رسول، اے حسین علیہ السلام، اس کنیز نے آپ کو ایک گلدستہ پیش کیا تھا، آپ اسے کچھ اور بھی تحفہ تحائف دے سکتے تھے، آپ نے تو اتنی خوبصورت حسین و جمیل کنیز کو آزاد ہی کر دیا۔ تو پتہ ہے امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے انس، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے اذا حیجتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها مثلها، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے، جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو چاہیے کہ تم اس سے بہتر تحفہ اسے عطا کرو، یا کم از کم اس جیسا تحفہ تو دو۔ اور میرے نزدیک اس لونڈی کے لیے غلامی سے آزادی کا مل جانا اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے آزاد کر دیا۔ تواضع انکسار ایسا کہ کبھی یہ گمان بھی نہ کیا کہ میں دو جہانوں کے تاجدار کا نواسہ ہوں، میرا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، غریب غربا مساکین یتامہ مجھے ان کے پاس کیا کام؟ کبھی یہ ناز و نخرہ، غرور و تکبر، ایسی چیزیں پاس سے بھی نہ گزری تھیں، ایسی چیزیں پاس سے بھی نہ گزری تھیں۔ اور کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، جو کوئی کسی کام کے لیے دعوت دیتا آپ اس کے ساتھ ہو لیتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس قدر آج جو انکساری کرنے والے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ غریب اس راستے کے دوسری جانب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، زمین پہ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ ان غرباء نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے اور عرض کیا تشریف لائیے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، گئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے انہی کے برتن میں ان کے ساتھ دو چار لقمے تناول کر لیے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر یہ فرماتے ہوئے کہ مجھے کھانے کی حاجت تو نہ تھی، کھانے کی حاجت نہیں تھی، میں تمہاری خوشی کی خاطر تمہارے ساتھ بیٹھ بھی گیا اور کھانا بھی تناول کر لیا۔ کیوں؟ پھر امام پاک علیہ السلام نے ہی یہاں آیت پڑھی، فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور کسی فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اور امام حسین علیہ السلام غریب پروری میں ایسے بے مثال کہ کوئی سائل سوال لے کے آتا، جو سوال کرتا
عطا فرما دیتے، اپنے پاس تھوڑا ہوتا وہ بھی عطا کر دیتے، زیادہ ہوتا وہ بھی عطا کر دیتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام یتیموں اور محتاجوں کے گھروں میں خود کھانا پہنچاتے تھے اور خود اٹھا کے لے جاتے تھے، اور اس سبب سے جو مشقت آپ اناج اپنی پشت پہ اٹھا کے لے کے جاتے، غربا مساکین یتامہ کے گھروں میں پہنچاتے، اس سبب سے ان کی پیٹھ پر اس بوجھ کے اٹھانے کے نشانات پڑ گئے تھے، بوجھ اٹھانے کے نشانات پڑ گئے تھے، گویا اس قدر غریب پروری کرنے والے تھے۔ اور پھر ابن عساکر کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک سائل امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دستک دی، امام حسین علیہ السلام اس وقت نماز ادا کر رہے تھے، نماز مختصر کر کے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ سائل واقعی محتاج ہے، اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ وہ محتاج ہے۔ آپ اسی وقت اندر گئے، خادم سے فرمایا کہ گارے ہمارے گھر میں کتنی رقم ہے؟ عرض کیا 200 درہم ہے۔ فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ 200 کے 200 درہم لے آئے، آپ نے اس سائل کو عطا فرما دی۔ خادم نے کہا حضرت یہی کچھ تھا گھر میں اور کچھ نہیں ہے، آپ نے سب کا سب عطا کر دیا۔ فرمایا ہمارا اللہ مالک ہے، ہمارا اللہ مالک ہے، وہ سب اسے پیش کرتی۔ ایک مرتبہ بیت المال میں بڑی رقم آئی، آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے۔ ایک شخص آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آ کر سوال کر دیا۔ آپ نے وہ سارا مال جو بیت المال سے آپ کو حصے میں آیا تھا اس سائل کو عطا کر دیا۔ فرمایا یہ لو جاؤ، ساری رقم عطا کر دی۔ اور ایک مرتبہ ایک ضرورت مند دیہاتی جو تھوڑا شاعرانہ ذوق رکھنے والا تھا، وہ آ گیا اور ایک قطعہ لکھ کر بارگاہ حسینیت میں اندر بھیج دیا۔ قطعے میں لکھا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی کہ جس سے میں ایک دانہ گندم بھی خرید سکوں۔ ابھی تک میں نے اپنی عزت کو، اپنے ناموس کو بچائے رکھا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن آج ایسا خریدار مل گیا ہے کہ جس کے سامنے میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سو کچھ عطا کیجئے، کچھ عطا کیجئے۔ ٹھیک ہے، وہ رکا امام عالی مقام کے پاس پہنچ گیا، آپ نے وہ پڑھا، جواب آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ اسی دیہاتی نے ایک قطعہ اور لکھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے میرے قبیلے والے پوچھیں گے کہ بتا ایک فاضل سخی کے پاس تو گیا تھا، اسے تجھے کیا دیا؟ اگر میں ان سے کہوں گا کہ انہوں نے مجھے عطا کیا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اگر ان سے کہوں گا کہ آپ نے مجھے عطا کیا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر یہ کہوں گا کہ سخی نے اپنا مال مجھ سے روک لیا ہے تو لوگ مانیں گے نہیں، کہ گرانا ایسا ہے
اس بارگاہ سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹا نہیں، سو لوگ مانیں گے نہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوسرا رکعہ دیکھا، پڑھا، مسکرا دیے اور پھر اسی کی زبان میں ایک قطعہ لکھا اور اس قطعے کے ساتھ 10,000 درہم، کتنے؟ 10,000 درہم، وہ بھی اس سائل کو عطا کیے۔ امام عالی مقام نے قطعہ میں کیا لکھا؟ فرمایا تم نے جلدی مچا دی ہے، بڑی جلدی کی ہے، سو تمہیں یہ قلیل حصہ مل گیا۔ یہ قلیل حصہ کتنا؟ 10,000 درہم۔ تو نے جلدی مچا دی، سو تجھے یہ قلیل حصہ مل گیا، اسے لے جاؤ۔ تم یہ سمجھنا کہ میں نے سوال ہی نہیں کیا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے کچھ عطا ہی نہیں کیا۔ تم یہ سمجھنا کہ سوال ہی نہیں کیا، گویا سوال کے کرنے سے مانگنے سے جو عظیمت اٹھانا پڑتی ہے، تم یہ سمجھنا میں نے سوال نہیں کیا، اور 10,000 درہم دے کر بھی فرما رہے ہیں میں یہ سمجھوں گا میں نے کچھ عطا ہی نہیں کیا۔ اور دل کے اتنے پاکیزہ حال، شروع میں آیت پڑھی تھی میں نے، یطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسے پاک فرما دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو امام عالی مقام ظاہر ہی نہیں باطن میں بھی خلق مصطفیٰ کی تصویر مجسم تھے، ایسے پاکیزہ قلب کہ ایک مرتبہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ، ان سے کسی بات پر آپ کی کوئی ناراضگی ہو گئی، اور آپ محمد بن حنفیہ یا حنیفہ ان کے پاس سے اٹھ کر ناراضگی میں ہی تشریف لے گئے۔ جو لوگ اس وقت حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ اب امام حسین علیہ السلام جس طرح تجھ سے ناراض ہو کے گئے ہیں نا، وہ کبھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ تو نے انہیں ناراض کر دیا ہے۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو ابھی دیکھ لو، ابھی ناراض ہو کر گئے ہیں، جتنا وقت اپنے اس حلقہ یا باب میں ان دوستوں میں بیٹھے اس بات چیت میں لگا ہوگا، وہ وقت لگا۔ حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے ایک رکعہ لکھا، اس کا مضمون یہ تھا، اللہ اکبر، حضرت محمد بن حنفیہ نے جو خط لکھا مضمون یہ تھا کہ اے برادر معظم، یعنی اے میرے بڑے بھائی، ہم دونوں کے والد بزرگوار مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اس لحاظ سے نہ مجھ کو آپ پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ آپ کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے کہ دونوں علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، لیکن ہاں آپ کی والدہ محترمہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی، اور میری ماں کے قبضہ میں تمام کمالات آ بھی جائیں تو آپ کی والدہ کی شان و عظمت کے برابر نہیں ہو سکتی، بس اس لحاظ سے آپ مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں۔
آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، اس لیے آپ میرے پاس آنے میں سبقت کریں، یعنی آپ پہلے میرے پاس تشریف لائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں ناچاکی ہو جائے تو جو کوئی دونوں میں صلح کرنے میں سبقت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ آپ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے، سو جنت میں پہلے داخل ہونے میں بھی آپ مجھ سے پہلے داخل ہو، لہٰذا آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے وہ رکع جو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا اسے پڑھا، مسکرا دیے، اسے پڑھا اور مسکرا دیے، اور اسی وقت اٹھے اور چل کر حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جا کے گلے ملے، بغل گیر ہوئے اور صلح ہو گئی، اور صلح ہو گئی۔ حاضرین و سامعین محترم، جہاں امام عالی مقام کی شخصیت مبارکہ کا ایک خلق، ایک وصف ان کی جرأت اور ان کی شجاعت ہے، وہاں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے فرمایا کہ میری سخاوت حسین کے لیے، میری رضا حسین کے لیے ہے، میری سخا حسین کے لیے۔ اور رب تعالیٰ نے تو پہلے اعلان کر دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ سو حضرت امام حسین علیہ السلام نہ صرف ظاہر میں جمال مصطفیٰ کے عکس جمیل تھے، باطن میں بھی خلق مصطفیٰ کی عملی تصویر تھے۔ جو کوئی محبوب کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنا چاہتا، وہ حسنین کریمین کے سراپا کو دیکھ لیتا، ان کے خلق عظیم کو دیکھ لیتا، محبوب علیہ السلام کے اخلاق عظیم کی جھلک بھی مل جاتی اور حسن صورت سے آقا کی دید بھی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کی محبت سے، ان کی جرأت، ان کی شجاعت سے، ان کے حلم، ان کی بردباری، ان کی سخا، ان کی وفا، ان کی رضا، اور وہ سارے اوصاف حمیدہ جن سے رب قدوس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گرانے کو سجا رکھا تھا، اس کی خیرات ہمارے حصے میں بھی آئے۔ ہم بھی اپنے اخلاق کو حسینی اخلاق میں ڈالنے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنے اخلاق کو مصطفی اخلاق کی عملی تصویر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی ہمارے اخلاق کو، ہماری عادات کو، ہمارے چلنے پھرنے کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے کلام کرنے کو دیکھے تو اور کچھ نہ صحیح یہ تو کہنے والا ہو کہ ہاں یہ رسول کریم کا امتی ہے، یہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے، یہ حسینی ہے، یہ حسینی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ